إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وجاء في صحيحين عن أبي ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث معاذا وأبا الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا تطاوعا ولا تختلفا وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر لن يشاد الدين أحد إلا غلبه معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہونے جا رہا ہے۔ اب سمجھیے انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد اب لوگ حج کرنے والے ہیں، تو ایسے موقع پر حج کے تعلق سے، عمرے کے تعلق سے، مکہ مدینہ کے فضائل کے تعلق سے کئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو حج کے تعلق سے ہی ایک ہمارا موضوع ایسا ہے، حج ادا کرنا آسان ہے یا مشکل ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ ہم نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حج کی ادائیگی کو لوگوں نے بڑا مشکل بنا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت میں جو ہے حج مشکل ہے یا آسان ہے؟ انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کرتے تھے، اس کے طریقے کو بیان کر کے ہم جو ہے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ معزز حاضرین، ہم نے جو ہے ایک آیت پڑھی سورہ حج کی۔ سورہ حج کی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو سن لو، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو بھیجا، مگر ان کی شریعتوں میں تنگی بھی تھی، تکلیف بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ لوگوں پر مشقتوں کا جو بھاری بوجھ تھا اس کو اٹھا دیا۔ اور یہ ہماری جو شریعت دین اسلام ہے اتنا بڑا آسان دین ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے، اسلام کو نہیں سمجھتے، خصوصاً علماء لوگوں کے سامنے دین کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں کہتا ہے، اے مومنو تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین کو مشکل مت سمجھو، بلکہ دین کا ہر کام آسان ہے۔ نماز پڑھنا تمہارے لیے آسان، روزہ رکھنا تمہارے لیے آسان، جیسا کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ جب لوگ رمضان آتا تو لوگ سمجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ 30 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا نا، یہ بڑا مشقت والا کام ہے نا۔ یاد رکھیے معزز حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے مقرر کیا ہے، تو اس میں بندوں کو مشقت اور تکلیف میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے روزے تمہارے اوپر فرض کر کے ہم تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ معزز حاضرین، ارکان اسلام جو ہے 5 ہیں، اس میں سب سے پہلے شہادتیں اقرار کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ حج جو ہے اسلام کا سب سے آخری رکن ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری میں ذکر کیا اس کو۔ اس حج عبادت پر غور کریں، یہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی بھی عبادت ہے۔
جو آدمی حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے بدن میں طاقت رہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کیا رہے، اللہ تبارک و تعالی مال بھی دے۔ تو اس طریقے سے حج کی ادائیگی یہ مال کی مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ معزز حاضرین، ایک اہم بات آپ کو بتا رہے ہیں، غور سے سنیے۔ یہ آپ جو ہے قرآن کی پوری 114 سورتوں کو پڑھیے، کہیں آپ کو کسی سورت کا یہ نام نہیں ملے گا کہ اس سورت کا نام زکوٰۃ ہے، یہ سورت کا نام روزہ ہے، کہیں نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے حج کے نام سے سورت اتاری۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً جو ہے 18ویں پارے میں، تقریباً 17ویں پارے میں آخری پارہ سورہ حج پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حج کے پورے احکام بیان کرنے کے بعد آخری میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے لوگوں حج کرنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ لوگوں نے، علماء نے، کتابوں نے، ماحول نے اس کو اگرچہ مشکل بنا دیا ہے، لیکن حج بیت اللہ کی سعادت بہت آسان ہے۔ معزز حاضرین، یہ جو سورہ حج ہے نا، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے۔ اس کا تھوڑا حصہ رات میں اترا، اس کا تھوڑا حصہ دن میں اترا، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی جنگوں کی حالت میں، کبھی امن کی حالت میں، کہ اس میں محکم آیتیں، متشابہ آیتیں سب ہیں۔ معزز حاضرین، سفر حج و عمرہ بڑا دشوار گزار مرحلہ ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر جو ہے فرض کیا ہے، کس کے اوپر؟ جس کے پاس طاقت بھی ہو، بدنی طاقت بھی ہو، مالی طاقت بھی ہو، اور وہ اپنی بیوی بچوں کو کھاتا پیتا چھوڑ کر جائے اور واپس آنے تک اس کے بیوی بچے کھاتے رہیں۔ اگر اتنی طاقت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ معزز حاضرین، ہم ایک دو آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دین بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی جگہ فرماتے ان الدین یسر، لوگ دین بڑا آسان ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ذہنوں میں یہ کیوں بیٹھ گیا ہے کہ دین مشکل ہے؟ دین تو آسان ہے، لیکن مصیبت ہمارے اپنی عقل کی ہے۔ دین بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ فرماتے لوگوں یہ دین بہت آسان ہے، اگر تم نے دین کو مشکل کیا نا تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور یاد رکھیے، یہ دین آسان ہے جو بات ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کرام کو کبھی یمن کبھی ادھر ادھر بھیجتے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جن باتوں کی وصیت کرتے اس میں یہ بھی ہوتا تھا۔ آپ نے ایک موقع پر کہا تھا ابو موسیٰ اشعری اور جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، یسرا ولا تعسرا، اے ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل، جہاں جا رہے ہو نا دین کو مشکل بنا کے پیش نہیں کرنا بلکہ دین کو آسان بنا کے پیش کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کے آسان ہونے کے بعد صحابہ کو بول کے بھیجا کرتے تھے لوگوں کو دین کو آسان بناؤ اور مشقت میں نہ ڈرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کام کو اختیار کرتے آسان کام کو اختیار کرتے، اللہ کے نبی کبھی مشقت میں نہیں پڑتے۔ آپ کی پوری زندگی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام آسان ہوتا اسی کو اپناتے، اور جب بھی آپ اپنے صحابہ میں تکلیف دیتے نا فوراً بولتے لوگوں آسان کو پیدا کرو، مشکل کو پیدا مت کرو۔ معزز حاضرین، آپ دیکھیں یہ دین آسان کیوں ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ جو ذات رحم والی ہو، جو دین اتارے گا وہ بھی رحم والا ہوگا نا۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے۔ اس دین کو نازل کرنے والا غفور و رحیم ہے۔ جو دین جس کے ذریعے بھیجا گیا وہ بھی رحمت للعالمین ہے، لہٰذا دونوں رحمت کی تقاضا یہ ہوا کہ یہ دین مکمل طور پر آسان ہو جائے۔ معزز حاضرین، اور ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، آج کے زمانے میں اگر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بلکہ زندگی کے من جملہ معاملات میں اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں نا، آسانی چاہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ بات یاد رکھیے جملہ، اگر ہم اپنی عبادتوں میں آسانی چاہتے ہیں اتباع نبی کو اپنانا ہوگا، نبی کے طریقے پر اپنانا ہوگا۔ اگر ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر جاؤں گے تو کیا ہوگا؟ آسانی کے بجائے مشکلات پیدا ہوں گے۔ یہ آج کے زمانے کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو تم ویسے نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز ویسے پڑھیں جیسے نبی نے پڑھا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے زمانے میں ہم دیکھتے عمر ابن عبدالعزیز تابعی صحابی انس وہ کہتے ہیں اگر ہم نبی کی نماز کو دیکھنا چاہتے تو عمر ابن عبدالعزیز کی نماز کو جا کے دیکھتے تھے، ایک دم پرفیکٹ اللہ کی نبی کی نماز جیسے ویسے عمر ابن عبدالعزیز نماز ویسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، جیسے ہماری نماز نماز نبوی ہے، اگر ہمارا عمرہ بھی نبی کے طریقے پر ہو جائے، ہمارا حج بھی نبی کے طریقے پر ہو جائے، تو آج ہم دنیا میں ہر طریقے کے جو ہے اختلاف سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا، آپ نے 9 رمضان پائے اپنی زندگی میں، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا۔ اس حج میں آپ نے کبھی مینا میں خطبہ دیا، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفہ کے میدان میں، جس کے آپ کے سامنے لاکھوں صحابہ کرام، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ لوگو خذوا عنی مناسککم، اگر تم کو اسلامی حج کا طریق نہ سیکھنا ہے تو مجھے میرے حج کو دیکھ لو۔ لہذا معلوم ہوا اللہ کے نبی سے پہلے لوگ حج کرتے تھے، ابو بکر نے بھی 9 ہجری میں حج کیا اور اس سے پہلے لوگ حج کرتے تھے، لیکن حج کی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں جو حج کیا نا، وہی جو ہے پیور حج تھا، وہی صحیح حج تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لوگو اگر حج کا طریقہ سیکھنا ہے تو میرے سے سیکھ لو، میں آئندہ سال تمہارے سے ملاقات کر نہیں پاؤں گا، مطلب کیا؟ میری وفات ہو جائے گی، حج کا جو معاملہ سیکھنا ہو مجھ سے سیکھ لو۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حج ہوتے تھے وہ الگ الگ طریقے کے ہوتے تھے۔ لوگ ننگا طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے، لوگ عرفات کو نہیں جاتے، کہاں جاتے؟ مزدلفہ جاتا، رک جاتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حج صرف اسلامی شریعت میں ہی نہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے نبیوں نے آئے وہ ان لوگوں نے بھی حج کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسجد خیف میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا، آپ نے اس مسجد میں میرے سے پہلے 80 نبیوں نے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمایا، یاد رکھیے، آپ نے فرمایا، کہا قیامت کے قریب میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، وہ بھی آ کر جو ہے انشاءاللہ قیامت کے آخری وقت میں بھی حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی پیشن گوئی فرمائی۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں نبی کے راستے پر چلنے کی جو حرص صحابہ کے اندر تھی نا، وہ امت کے کسی طبقے میں نہیں آ سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کرتے، آپ کی سنت پر مر مٹنے کا جو جذبہ صحابہ کے اندر تھا نا، وہ کسی کے اندر نہیں آئے گا۔ ہم یہ کیوں بات بولنا چاہتے ہیں؟ آپ حدیث کی کتابوں کو کھول کر دیکھیے، حضرت جابر ایک صحابی ہیں، جابر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مدینے سے نکلتے ہوئے دیکھا، مکے کا پورا راستہ دیکھا، مکے میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے کر رہے ہیں، آپ کے قریب رہ کر آپ کے تمام افعال کو دیکھا، اقوال کو دیکھا، حرکات و سکنات کو دیکھا، آپ کیا کیا کر رہے ہیں، آپ کے ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ قربان جاؤ جابر رضی اللہ عنہ کے اس سنت پر عمل کرنے کے جذبے کو، حج کے پورے طریقے کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہزاروں حدیثوں کو چھوڑ دو، ایک حدیث کو پکڑ لو، آپ کا پورا معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ لہذا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مدینے سے نکل کر مدینے سے واپس آنے تک میں نبی کے ساتھ رہا اور آپ کے ہر عمل کو نوٹ کرتا رہا، کیسے آپ نے احرام باندھا، کیسے آپ نے لبیک اللہم لبیک کہا، آپ نے خطبے میں کیا کیا کہا ہے، آپ سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بڑی بہترین ہے، اگر تم حج کے معاملے میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس جو ہے حدیث کو پڑھ لو۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، اہل علم کے بڑا نقطہ ہے اس میں، یہ جابر کی حدیث بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں ہے، اور یہ جابر کی حدیث اتنی لمبی ہے، اگر حج کے بارے میں اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، صحیح مسلم کا لمبے صفحے کی جو حدیث آتی نا، اگر آپ اس میں دیکھیں گے 10 صفحات پر مشتمل حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر تم جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو پڑھ لو گے نا، تم کو معلوم ہوگا حج کا نبوی طریقہ کیسے تھا۔ اور کہا یہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے علماء نے 150
مسائل مستنبط کیے ہیں۔ معزز حاضرین، آج لوگ حج کرتے ہیں کیسے اور حج کیسے ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے زبان سے دعوت تو کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر حج کا طریقہ، اور خصوصاً آج یہ حج کیا ہو گیا، پکنک بن کے رہ گیا ہے اور کمرشل انداز بن کے رہ گیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، حج میں عمرے میں کمانا چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے چند دنوں پہلے پتہ نہیں بنگلور کا کوئی ٹور آپٹر تھا، وہ لوگوں کو لے کر گیا، لے جا کے مکے میں مدینے میں ان کو ایسے ہی چھوڑ کے بولا میری امی بیمار ہے، واپس آ گیا۔ اب وہاں لوگ پریشان، نہ کھانا نہ پینا، کیا کریں گے؟ تو حج کے نام پر لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہ بات آج کے آپ کے سامنے جو بولنا چاہتے ہیں، غیر مسلم نے یہ بات کہی، کیا فرمایا، کیا کہا اس نے؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، آج تک دیکھو کوئی ہندو میں تم کو تروپتی لے کر جاتا ہوں، فلاں جگہ لے جاتا ہوں، بلکہ پیسہ نہیں کھائے سوائے مسلمانوں۔ مسلمان کیا کرتے ہیں، پیسہ لے کے کھا لیتے، حالانکہ زندگی میں اس کو ایک مرتبہ حج عمرہ کرنے کی جو ہے خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش کو مار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہذا حج کیسے ہونا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بیان کرتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کہا کون سا حج افضل ہے؟ ابن عباس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع کسے بولتے؟ عمرہ کر کے احرام کھولنا، پھر 8ویں تاریخ کو اپنے گھر سے احرام باندھ کے مینا جانا، یہ حج تمتع کا موٹا سا مفہوم ہے۔ وہ کیا ہو کر کھڑے نہیں لگا کہ اے ابن عباس، ابو بکر بولتے ہیں کہ حج کی فلاں قسم افضل ہے، عمر بولتے ہیں کہ حج کی فلاں قسم افضل ہے۔ ابن عباس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیا کہنے لگے ابن عباس؟ تقولون اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر۔ اے آدمی، میں تیرے سامنے رسول اللہ کی بات پیش کرتا ہوں، تم میرے سامنے ابو بکر کی عمر کی بات پیش کرتے ہو۔ اگر یہ تمہاری سوچ رہی نا، رسول کی اس بات کے مد مقابل میں ابو بکر کی بات بھی نہیں چلتی، رسول اللہ کی حدیث کے سامنے عمر کی بات بھی نہیں چلتی۔ اگر دنیا اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ابو بکر عمر فلاں پتہ نہیں کن کن کے طریقے پر چلے اور اللہ کے نبی کی باتوں پر دوسری باتوں کو ترجیح دی جائے نا، تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ لہٰذا آج یہی حال ہو رہا ہے، لوگ بولتے اور لوگ ٹور آپٹر کرنے والے بولتے ہمارا طریقہ بالکل پورا قرآن حدیث کا طریقہ، اور لوگ بولتے ہمارے ساتھ جو معلم آئے گا وہ پیور قرآن حدیث پر چلے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو معلم ہوتا ہے اسے اس حج کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو بولتے جو خود نہ تھے روح پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آدمی حج کا طریقہ نہ جانے وہ دوسروں کے لیے معلم بن جائے؟ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حج کتنا آسان ہے۔ یہ سب سے پہلا بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی طرح، دن میں 5 نمازوں کی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال لوگوں پر حج فرض کر دیتا تو انسانیت کتنی مشقت میں پڑ جاتی۔ اللہ نے ویسے نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، حج کرو۔ اقرا بن حابس نے کہا یا رسول اللہ افی کل عام، ہر سال حج کرنا کیا؟ ہر سال حج کرنا کیا؟ 3 بار پوچھنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا اگر میں یس کہہ دوں تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا لوگوں بیکار سوال کر کے جو ہے اگلی امتوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کیا کہا؟ گائے پیلی ہونا، بڈھی ہونا، جوان ہونا، کیا کیا سوال کر کے پریشان کیا۔ یہ زیادہ سوال کرنا بنی اسرائیل کی عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا اگر میں ہاں کہتا تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا۔ لہذا معلوم ہوا اللہ کی رحمت دیکھو، نبی کی رحمت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر حج کو فرض قرار نہیں دیا، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر بھی ہر سال حج کو فرض قرار نہیں دیا۔ طاقت رکھنے والے پر بھی ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، لیکن آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر سال حج کو جا رہے ہیں، ہر سال حج کو آ رہے جا رہے ہیں، لیکن زندگی میں نہ کوئی تبدیلی ہے، نہ شرک سے توبہ ہے، نہ خرافات سے توبہ ہے۔ لیکن ایک حدیث ضرور آئی ابن حبان کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو مال دوں یا اس کو جو ہے طاقت دوں، اگر وہ 5 سال میں 1 مرتبہ حج نہ کرے تو میری رحمت سے محروم ہے۔
یہ حدیث تو اپنی جگہ صحیح ہے، شاید اسی حدیث کے پیش نظر سعودی عرب نے قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر ایک مرتبہ حج کر لینا 5 سال کے بعد دوبارہ حج کرنا. تو دیکھو سعودی عرب کا قانون بھی کیا ہوتا ہے، حدیث کے مطابق ہوتا ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق جو ہے یہ نہیں کرتے. معزز حاضرین، تو معلوم ہوا یہ حج کو عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض کرنا یہ خود دین آسان ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے. دوسری بات ہم آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا. آپ پورے حج کو دیکھ لو، کب سے لے کر 8ویں تاریخ سے 13 کی شام تک پورے حج میں کہیں آپ کو انشاءاللہ تکلیف نہیں محسوس ہوگی. وہ کیسے؟ ایک ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں رات گزارنا. آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے 8ویں تاریخ کو حاجی حج کرنے مینا میں جاتا ہے، وہ 9ویں تاریخ کو عرفات جاتا ہے. سب سے پہلے ہے مینا، اس کے بعد ہے مزدلفہ، اس کے بعد ہے عرفات. عرفات کو جا کے مغرب تک وہاں رہ کر حاجی کیا کرتا ہے، مغرب کو وہاں سے نکلتا ہے. مغرب کو وہاں سے نکل کر مزدلفہ 3 کلومیٹر کی دوری پر یہ کھلا میدان ہے، وہاں 35 لاکھ 40 لاکھ لوگ جمع ہوتے. کتنا بڑا میدان ہوگا، وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ رات گزارتے ہیں. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسانی ایسے پیدا کی، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کسی کو کوئی ذمہ داری ہے تو وہ مزدلفہ کے رات سے رات ہی میں چلے جا سکتا ہے. حالانکہ دوسرے حج کرنے والوں کے لیے پوری رات فجر تک وہاں رہنا ضروری ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے مکے میں کام ہے. مکے میں کام کیا ہے مجھے؟ میں جا کے حاجیوں کو پانی پلانا، یہ کام کرنا ہے مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ. اور عباس کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں وہاں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حالات کو سمجھتے تھے. اگر مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو بی پی لو ہو رہا ہے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے جو مزدلفہ کے میدان میں پوری رات نہیں رہ سکتا، تو علماء نے لکھا ہے رات کے 1-2 گھنٹے گزار کے وہ مینا مکہ چلے جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو ایسے سمجھتے تھے. اگر آج کے اس دور میں اگر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء جواب نہیں دے پائیں گے. اور معلوم ہے حج کا ایک مسئلہ بڑا ایسا مسئلہ ہے، ہمارے جو بڑے بڑے عرب کے علماء کہا کرتے تھے، جانتے ہیں حج کرنے چلے جائیں گے نا، جگہ جگہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے. جیسے یہاں ووٹ کے موقع پر کاؤنٹر بنتا نا، ویسے کاؤنٹر میں کون بیٹھتے؟ علماء بیٹھتے. کیا کرتے؟ کوئی بھی زبان کا آدمی آتا، حج کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا پوچھتے، تو وہاں بیٹھنے والے علماء بولتے نماز، روزہ اور زکوٰۃ، ان تینوں میں وہ مسائل باریک پیدا نہیں ہوتے جو حج میں پیدا ہوتے. ایسے ایسے حجاج مسائل لے کر آتے جو نئے سال میں نئے مسائل پیدا ہوتے. تو لہذا ہم کہنا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں کچھ لوگوں کو مکہ جانے کا حکم دیا. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ جا سکتا ہے. اس طریقے سے معزز حاضرین حج کتنا آسان ہے. دیکھیے جب آدمی 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ بولتے ہیں، اس وقت اپنے گھر سے حج کا احرام باندھ کے جاتا ہے مینا. یہ بات یاد رکھیے، حج کرنے والے مدینے میں نماز پڑھتے، مکے میں نماز پڑھتے. میں سمجھو میں مسافر ہوں، نماز پڑھانے والا 4 رکعت پڑھا رہا ہے، مجھے بھی 4 رکعت ہی پڑھنا ہوگا. میں مسافر ہوں، پیچھے امام مقیم ہے، لہذا مکے میں مدینے میں جو بھی ہم نمازیں پڑھ لیتے، امام جتنا پڑھا تھا اتنا پڑھ لیتے. لیکن یہ بات یاد رکھیے حج کے دنوں میں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جتنی 4 رکعت والی ہر نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بنا کے پڑھا ہے. ہر مغرب میں تو 3 ڈیڑھ نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز 2 ہے، 1 نہیں ہو سکتی. تو یہ فجر اور مغرب کو چھوڑ کے ظہر میں 2، عصر میں 2، عشاء میں 2. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مینا میں تھے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. جب ظہر کا وقت آیا 2 پڑھو، اور اسی طریقے سے عشاء کا وقت آیا 2 پڑھو. اگر کہیں امام 4 پڑھا رہا ہے تو 4 پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن 4 پڑھنے کو ضروری سمجھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے. تو آپ دیکھیں گے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جاتے، مینا میں ہر 4 رکعت کو 4 رکعت پڑھتے، کتنی تکلیف ہو جاتی. اب دیکھو ہمارے پاس لوگ مر جاتے یا جو ہے شادی کا وقت لوگ نمازوں کو بھول جاتے، لیکن مینا کے میدان میں جہاں حد نگاہ تک انسانوں کا سمندر نظر آتا ہے، ایسے وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا، طبیعت کا خیال کرنا. اگر اللہ تبارک و تعالی مینا میں بھی ہر 4 رکعت کو 4 رکعت پڑھنے کا رکھتا نا،
پورے لوگ مشقت میں پڑ جاتے، لیکن دین کتنا آسان ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 4 نماز کو 2 رکعت پڑھ کے ایک مکمل طور پر کرتے تھے۔ اس طریقے سے حضرین عرفے کو چلے جاؤ، عرفے کا میدان ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی زوال کے وقت میں عرفہ پہنچے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لمبا خطبہ دیا، اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر خطبہ دینے کے بعد 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ امام نماز پڑھا تھا، نماز ظہر 2، نماز عصر 2۔ دیکھیے اب وقت ہو رہا 1 بجے، نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اذان دینا، ظہر کی 2 پڑھنا، پھر کیا کرنا؟ اذان اقامت دے کے پھر عصر کی بھی پڑھ لینا۔ کیوں؟ اتنی آسان شریعت ہے ہماری۔ عرفے کے میدان میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین مزدلفہ کا وقت ہے، مزدلفہ میں آتے اللہ کے نبی کیا کرتے؟ سورج کے غروب ہونے تک عرفے میں رہنا، اس کے بعد وہاں سے نکل کر کہاں آنا؟ جانا مزدلفہ میں جا کے رات میں دیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مغرب کی 3، عشاء کی 2 پڑھتے، 5 رکعت۔ تو لہذا دیکھو عرفے کے میدان میں ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3 اور عشاء کی 2، یہ مزدلفہ اور عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کرتے؟ عرفے کے میدان میں 4 رکعت نماز، 8 رکعت نماز پڑھ سکتے تھے، نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اور لمبا رکنا پڑتا ہے اور عرفے میں دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا اگر 4 رکعت نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے لیے رکنا مشکل ہوتا۔ اور آج کے زمانے میں دیکھو یہ گیس کی شکایت، گھٹنوں کا درد، یہ بلڈ پریشر اور یہ شوگر والے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شریعت بڑی آسان ہے۔ بڑی معذرت ہم آپ کو بتاتے ہیں، آج لوگ کیا کرتے؟ ظہر کی نماز 17 منٹ پڑھاتے، حرم میں دیکھو ظہر کی نماز 10-12 منٹ میں ہو جاتی ہے، اور حج کے دنوں میں تو ظہر، عصر اور بالکل جمعہ کی نماز تو سورہ عصر اور سورہ بس چھوٹی صورتیں پڑھ کے، اس لیے کہ لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب ہوتا ہے، اس لیے جو ہے دین آسان ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ لہذا عرفے میں، مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو کیا کرتے؟ جمع بھی کرتے اور شارٹ بھی کرتے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفے سے نکل رہے ہیں، مغرب کا وقت ہے، اگر مغرب کی نماز کو اس کے وقت کے اوپر اگر پڑھنا اللہ تبارک و تعالی ضروری کر دیتا تو لوگ راستے میں پڑھ لیتے، راستے میں لوگ آ رہے جا رہے، نماز میں کیا پڑھیں گے؟ خشوع خضوع کہاں آئے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدلفہ جا کر پڑھو۔ لیکن آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے عجیب ہے، لوگ اللہ کے نبی کے طریقے پر حج نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے؟ اپنے اپنے مسلک کی کتابیں لا کر حج کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کئی حجاج کو دیکھا عرفہ سے نکلے، راستے میں مغرب کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ اللہ کے نبی کا اسوہ ہے کیا؟ زندگی میں 1 مرتبہ حج کر رہے ہیں تم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تمہارا عمل کہاں قبول ہوگا؟ اور تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ حاجی الحاج، اور بولتے حج مبرور، کیسے ہوگا حج مبرور؟ اللہ کے نبی راستے میں نماز پڑھے نہیں نا، مزدلفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ معزز حاضرین اس طریقے سے آپ دیکھیں مزدلفہ کی رات میں عشاء مغرب پڑھ کے سو جانا، لوگ کیا کرتے؟ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی رات آرام کرے، اور مومن کا اللہ کی خاطر آرام کرنا یہ بھی عبادت ہے، لہذا مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی آرام کیے، وہاں جا کے تھکے نہ، دعا کر کر کے عرفے کے میدان میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحت کا، لوگوں کی صحت کا اتنا خیال کرتے تھے۔ اس طریقے سے اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو کتنا آسان بنایا۔ 10ویں تاریخ آتی نا عید کے دن کی، اس دن 5 کام کرتا حاجی۔ کوسا سب سے پہلے کنکری مارتا، اس کے بعد بال نکالتا، اس کے بعد قربانی، 3 ہو گئے نا، اس کے بعد جا کے طواف بھی کرنا، سعی بھی کرنا، 5 کام ہو گئے۔ رمی کرنا، کنکری مارنا، بال نکالنا، جانور ذبح کرنا، طواف اور سعی، یہ 5 کام کو آپ آگے پیچھے بھی کر لے سکتے۔ میں پہلے بال نکال رہا ہوں، کنکری بعد مار رہا ہوں، قربانی پہلے کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں پہلے کنکری مار لیا، جاؤ، میں پہلے بال نکال لیا، جاؤ، میں پہلے جو ہے جانور ذبح کر دیا، جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں۔ لہٰذا دیکھو یہ 5 کاموں میں ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو اتنا آسان بنا کے پیش کرتے تھے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں کہ کنکری مارنا
اس تعلق سے ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے، جہاں کنکری مارتے وہاں شیطان ہے۔ آج سے تقریباً الحمدللہ ہم نے تقریباً آج سے 12-13 سال پہلے ہم نے حج کیا تھا۔ اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ سعودی حکومت وہاں جمرات کی جگہ شیطان کا لفظ لکھ کر تھی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان کا لفظ نکال دیا گیا وہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا لفظ دیکھتے ہی لوگ بھی شیطان بن جاتے ہیں، اور لوگ شیطان ہے سمجھ کے لوگ مارنے لگتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے ہیں، بڑی ہنسی بھی آئے گی، ہماری عبادت چھچوری نہیں ہے، ہماری عبادت کتنی سنجیدہ ہے، ہماری عبادت سنجیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن مسعود، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابن مسعود جا کر کنکریاں لاؤ۔ ابن مسعود بڑے بڑے پتھر لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا ابن مسعود دیکھو کنکری مارنا بھی ہے نا، اس میں ہماری سنجیدگی ہے، نہیں چاہیے یہ لوبے کے سائز میں لاؤ، ایسے ہی فرمایا آپ نے۔ اور آپ نے کہا دیکھو لوگوں، غلو کی وجہ سے امت مسلمہ ہلاک ہوئی، لہٰذا ہم جمرات کو کنکری بھی مارے وہی طریقے پر مارے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تھا۔ لہٰذا آج ہم لوگوں کو دیکھتے جوش میں آ جاتے، اور ایسا مرحلہ ہے جمرات کی رمی کا، بولتے ہوئے ہمیں ہنسی بھی آتی ہے، لوگ یہ سمجھتے وہاں گئے تو مارنا یا مر جانا، ایسا ماحول بنا کے لوگوں نے رکھ لیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہاں کیا کرنا۔ روایتوں میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر وہاں سے گزر رہے تھے، شیطان نے آ کر کہا ابراہیم سے بیٹے کو ذبح کرتے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری، تو شیطان آ کے مجھے جو ہے ورغل آ رہا ہے، ذرا آگے بڑھے، پھر شیطان نے آ کر کہا ابراہیم اپنے چھوٹے سے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو کیا؟ پھر ابراہیم نے کنکری ماری، پھر آگے بڑھے، شیطان نے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح۔ یہ 3 جگہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے کنکریاں ماری۔ یہ سیرت میں ہے، لیکن ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی نے کنکری ماری اس لیے ہم مار رہے ہیں، اللہ کے نبی اگر نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے۔ دیکھو یہ جمرات کی رمی میں کتنی جو ہے آسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی کنکری ماری۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کنکریاں کتنے ہونا، لوبے اور چنے کی سائز کے ہونا، اس سے بڑے نہیں ہونا، اور شریعت نے کتنا آسان کیا، ہزاروں لاکھوں لوگ مل کے کنکریاں مار رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کنکری مارے حوض کی طرح بنا ہوا ہے، اس کو لگا صحیح ہے، اگر نہیں لگا تو حوض میں پڑ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری کنکری کا حق ادا ہو گیا۔ لہٰذا ہم آپ کو بولتے حج کرنے جاؤ تو علماء کے ساتھ جاؤ، دور کھڑ کے مارنا نہیں چاہیے، جھک کے قریب میں چلیں گے آرام سے کنکری مار سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کنکری مارنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، لہٰذا آپ نے بھی اس میں بڑی آسانی پیدا فرمائی۔ اور اسی طرح معزز حاضرین 11 کو 12 کو 13 کنکری مارتے ہیں، اس میں بھی آپ نے کتنی آسانی پیدا فرمائی۔ آپ نے کہا زوال کے بعد مارو، شیعہ کو دیکھتے 11-12 تاریخ کو صبح کی نماز فجر کے بعد شروع ہو جاتے، یہ لوگ جا کے مارنا شروع کر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جو ہے آسانی پیدا فرمائی، اگر تم مار سکتے، تمہاری بیویوں کو لے جانا مشکل ہے، وہ بیمار ہے نہیں چل سکتی، تم اپنی بیوی کی طرف سے بھی مکمل طور پر کنکری مار سکتی ہو۔ اس لیے متحضرین یہ حج بڑا آسان ہے۔ دیکھیے حج کے 5 دن ہیں، 8 تاریخ سے لے کر 13 تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اتری اس میں یہی بتایا گیا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ۔ بقرعید کا دن آیا تو اس کے 2 دن کے بعد کنکریاں، 3 دن کے بعد کنکریاں مانا رہتا ہے حج کے جو ہے عید کے بعد۔ اگر 11 کو 12 کو کنکری مار کے اگر کوئی حاجی سورج کے غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل گیا اس کا حج پورا ہو گیا۔ فمن تعجل فی یومین، اگر کوئی حاجی میدان مینا میں 12 تاریخ کو 2 دن کنکری مارا، 3 کر 7 کر کے 3 کو مارا، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی اگر وہ مینا میں رہا اس کے لیے 13 تاریخ کی کنکری بھی مکمل طور پر واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم حجاج کو دیکھتے ہیں یہ لوگ 12 تاریخ کو بھی مار کے آ جاتے اور اس طریقے سے 13 تاریخ کو بھی مار کے آتے۔ اسی طریقے سے حج کتنا آسان بتاتے ہیں۔ دیکھو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو ہے 10 تاریخ کو 5 کام کرتے، کنکری مارتے، بال نکالتے، ذبح کرتے، سعی کرتے اور طواف کرتے۔ طواف افاضہ ایک ہے، طواف الوداع ہے۔ الوداع سمجھتے نا، جب مکے سے انسان آتا رہتا ہے نا اس کے لیے آخری طور پر طواف وداع کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ اگر کوئی آخری طواف چھوڑ دیا اس کے لیے ایک جانور دم دینا لازم آ جائے گا۔ شریعت نے کتنا آسان
محرم بنایا. تم دونوں طواف ملا کے ایک ساتھ کر سکتے ہو. معزز حاضرین، یہاں خواتین اسلام بھی ہیں. عورتوں کے لیے حج میں کتنی آسانیاں پیدا کی شریعت نے، یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. یاد رکھیے، اگر کوئی عورت کے پاس مال جمع ہو گیا، اس کے اوپر اس وقت تک حج فرض نہیں ہوگا جب تک کہ اس وقت کوئی محرم نہ ہو. محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتے. لیکن بڑی عجیب بات ہے، ہندوستانی حکومت نے قانون پاس کیا بغیر محرم کے بھی حج ہو سکتا ہے. بڑی بڑی قسم کی عورتیں کیا کرتی ہیں، جھوٹے محرم بنا کر حج کو جا رہی ہیں. آج ایسا موقع ہے، ایسا حج کر کے کیا فائدہ، محرم کے بغیر حج کر کے کیا فائدہ. مثلا سمجھو محرم نہیں ہے، آپ طواف کرتے کرتے گر گئے، کون اٹھائے گا آپ کو؟ کیا جھوٹا محرم آپ کو اٹھائے گا اور ٹوس بنا کر اٹھائے گا؟ آپ بیمار ہو گئے، آپ کو پکڑ کر کون چلائے گا؟ یہ سب شریعت ہے. اتنا آسان کیا شریعت نے. اگر کسی کے پاس، عورت کے پاس مال ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں یہاں تک کہ اس کے پاس محرم ہو. اور معزز خواتین، یہ بات بھی سن لیں، آپ حج میں جائیں گے نا، جہاد کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا خواتین نے، یا رسول اللہ، مرد پورے ثواب کو لوٹ لے چل جا رہے، عورتوں کیا بھی نہیں مل رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت مسلمہ کی خواتین، تمہارا حج کرنا خود جہاد کا ثواب رکھتا ہے. کتنا بڑی شریعت نے ہوئی کی. اور اس طرح معزز حاضرین، آپ دیکھیں گے مرد عورت میں احرام پہنتا ہے. مرد جو احرام پہنتا ہے اس میں سلا ہوا کپڑا کوئی نہیں رہتا، نیچے ایک چادر، اوپر ایک چادر، یہاں تک کہ انڈر ویئر بھی نکال دینا حج میں. لیکن عورتوں کے لیے اسلام نے کتنا آسان رکھا. عورت اپنا برقع پہن سکتی، مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا. عورت سلے ہوئے کپڑے سب پہن سکتی ہے، لیکن صرف 2 شرطیں، ہاتھ میں گلوز نہیں پہننا اور اپنا چہرہ نہیں ڈھانپنا. یہ 2 ہی شرطیں کس کے لیے؟ عورت کے لیے. ورنہ عورت کے لیے کوئی لباس چل سکتا ہے، بس نیت کرنا ہے اسے. اس معزز حاضرین، اسلام نے حج کے تعلق سے عورتوں اور ایک بات کیا. کیسے؟ حج کر کے کوئی عورت آئی، جیسے ہی حج کر کے واپس آئی اسے پیریڈ شروع ہو گیا. اب کیا کرنا؟ اس کے لیے آخری طواف کرنا باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیض والی عورت اور ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا اسے بولتے نفاس. یہ حیض والی عورت کو، نفاس والی عورت کو طواف بھی معاف ہے جب تک وہ مکے میں ہے. اگر وہ حیض آتا رہا، اس کے فلائٹ کا وقت ہو گیا تو ایسے ہی واپس ہو جائے. اگر وہ پاک ہو جائے تو اس کے لیے وہ جو کرنا مکمل طور پر آسان ہو جاتا ہے. معزز حاضرین، حج میں کتنا آسان ہے. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے موٹے طاقتور انسان تھے. حجر اسود کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے عمر، تم تو بڑے طاقتور ہو نا، جب تم حجر اسود کے پاس ہوتے تو کوئی بھی تم کو دیکھ کر نہیں آتا. لہذا کیا کرو، تم جو ہے حجر اسود کے پاس ٹریفک جام نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دینے یا اشارہ کرنے کا جو طریقہ سکھایا وہ بھی آپ دیکھ لو. حجر اسود کے پاس ایک بیلٹ ہے، اس بیلٹ میں ایک پولیس ہاتھ ڈالا ہوا ایسا رہتا ہے، ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا طریقہ سکھایا، احسان امت کو یاد رکھنا چاہیے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اپنے منہ سے بوسہ دیتے، کبھی چھڑی سے دیتے، کبھی ہاتھ سے اشارہ کرتے. یہ 3 کام آپ نے کیوں کیا؟ اگر آپ بوسہ دیتے، ہر حاجی کے لیے بوسہ دینا ضروری ہوتا نا، اتنی امت کہاں جاتی. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا، چھڑی سے بوسہ لے کر بتایا. یہ کیوں بتایا؟ کہا اگر تم کو بوسہ لینے کا موقع ہو تو بوسہ لے لو، اگر وہاں زیادہ بھیڑ ہے تم جا کر دوسرے بھائی بہنوں کو تکلیف نہ دینا، چھڑی سے بوسہ لے لینا. دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ آپ نے بتایا، وہ بھی نہیں کر سکتے، دور سے کھڑے ہو کر اشارہ کرو. یہ 3 طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتائے. معزز حاضرین، اس طریقے سے یاد رکھیں، حج کی جو عبادت ہے نا، یہ بڑھاپے میں کی جانے والی عبادت نہیں. یہ حج جوانی چاہتی ہے، اور جوانی کی عبادت بندے کو عرش الہی کے سائے کا مستحق بناتی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں لوگ حج کب کرتے؟ جب کہ ان کے ہاتھاں پاوا ہدرنے لگتے، ایسے وقت میں حج کو جاتے. کیسے ہوگا؟ کہاں طواف کریں گے؟ مکے کو کیسے جائیں گے؟ مدینے کو کیسے جائیں گے؟ لہذا ہم آپ کو بولتے ہیں، اللہ نے آپ کو بدن کی طاقت دی، مال کی طاقت بھی دی، لہذا حج کر لو. کچھ لوگ ہوتے اپنے بیٹیوں کی شادی کرنا ہے، ہر ایک کو خاص گھر بنا کے دینا ہے، 1000 ہیلے بہانے کر کے حج بیت اللہ سے سعادت سے محروم ہو جاتے. معزز حاضرین، حج کی آسانیوں میں اور ایک آسانی یہ ہے کہ حج کے لیے جو ہے صرف 5 ہی دن ہیں.
لیکن آج ہم دیکھتے 40 دن کے نام پر لوگوں کو لے جا کے ان کا پیسہ سب برباد کرتے. اور یہ بات یاد رکھیے، حج پورا مکے میں ہوتا، حج کے سفر کا تعلق مدینے سے ہرگز نہیں ہے. اب لوگ کیا کرتے، حج کو جا کے بولتے سرکار کی خدمت میں حاضری نہیں ہوئے ہمارا حج پورا کیسے ہوگا. یہ بات یاد سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو جاتے اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا. نیت کو سی رہنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جانا چاہیے. ہمارا سفر ہمارا حج بھی مکمل طور پر صحیح ہو. اور یہ بات یاد رکھیں، آج لوگوں نے حج کے ساتھ کس کس کو ملا دیا ہے. دیکھیے حج کے آپریٹر، ٹور آپریٹر، بڑے بڑے علماء لوگ بیان کرتے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بولتے جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میرے اوپر ظلم کیا. حالانکہ یہ حدیث ضعیف بلکہ موضوع ہے. یاد رکھیے حج سے مدینے کے سفر کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی آدمی یہاں سے گیا 5 دن میں حج کر کے مکے سے واپس آ گیا اس کا حج صحیح ہے. لیکن چونکہ آپ اتنا دور جاتے ہیں اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ مدینہ جاؤ میری مسجد میں نماز پڑھو تم کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس لیے آدمی جا کر آتا ہے. لہذا جانا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے مدینے کو جوڑ لیا، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آج نے کیا کیا، لوگوں نے حج کے ساتھ ابو حنیفہ کی قبر کو جوڑے، حج کے ساتھ حسین کی قبر کو جوڑے، اور حج پتہ نہیں کیا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. توحید کا سبق پڑھنے گئے ساتھ میں قبر پرستی کریں تو حج کا کیا فائدہ حاصل ہوگا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے حج کے تعلق سے اور ایک بات ہے، لوگ کیا کرتے ہیں 40 دن مکے میں، مدینے میں 10 دن اور مکے میں 1 مہینہ حساب لگا کے بتاتے. اور آج دیکھو حج کمیٹی سے جائیں گے 2.25 لاکھ، اگر ٹور سے جانا ہے پرائیویٹ سے تقریباً 6 لاکھ. ایک آدمی حج کرنا بولے تو اس کے لیے پریشانی شروع ہوتی، یہ کہاں سے لاؤں گا میں. اگر 5 دن کا حج اگر کریں گے نا تو شاید 1.5-2 لاکھ میں بات مکمل طور پر ختم ہو جائے. اس طریقے معزز حاضرین، آج ہمارے معاشرے میں حج کیوں مشکل ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بیان کر رہے ہیں. ایک بات دیکھیے، آپ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، حرام مال کو حلال میں ساتھ ملا کر حج کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بالاں پورا ایسے اٹے ہوئے ہیں اور اس کے ناخن بھی لمبے لمبے ہیں، دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر، اے رب اے رب. آپ نے فرمایا اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، دعا کہاں قبول ہوگی. لہذا بتاؤ حرام مال سے دعا قبول نہیں ہوتی تو حج کہاں سے قبول ہوگا. لہذا یہ بیاس کا پیسہ لوگوں کے جو ہے ناحق کھا کے لوگ حج کو جا رہے ہیں، لہذا ایسا حج قابل قبول نہیں ہے. ایک دوسرا، آج حج میں لوگوں نے جو مشکلات بیان کی ہیں وہ کیا. ہم نے دیکھا حج میں ہمارے کئی رشتہ دار تھے، ٹینٹ ہوتے ہیں اصل میں مینا میں، عرفات مزدلفہ میں ٹینٹ ہوتے ہیں. ایک ٹینٹ میں مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ حنفی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے. نماز کا وقت آتا ہے نا، پورے ٹینٹ میں رہنے والے 20 آدمی 3 جماعت بناتے. نعوذ باللہ من ذالک. حج اتحاد کا سبق دینے آیا، ایک ٹینٹ میں 15-20 آدمی مل کر 3 جماعتیں، اگر 3 جماعتیں بناؤ تو بھلا بتاؤ امت ایک پلیٹ فارم پر کہاں آئے گی. اب حنفی وقت ہوا تو حنفی نماز پڑھ لیا، اہل حدیث آیا تو اہل حدیث نماز پڑھ لیا، شیعہ اپنے طریقے سے نماز پڑھنے. یہ کیا ہے؟ دیکھو اگر پورے مسلمان مل کر ایک کو امام بنائے، نبی کے طریقے پر اگر پورے ٹینٹ والے نماز پڑھے تو ہمارا حج کیسے قبول نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ضد کرتے ہیں لوگ. ہم نے دیکھا اہل حدیثوں کی جماعت ہو رہی ہے، احناف کی جماعت ہو رہی ہے، شیعہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد کیرلا کے شوافیار الگ الگ جماعتیں بڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے امت کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور آپ نے کہا لوگوں میرے طریقے پر حج کرو تو تمہارا حج قبول ہوگا. تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ مینا میں 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے یہ لوگ اپنی جماعت الگ سے بناتے ہیں. اور ہم نے دیکھا مسجد خیف، ایک مسجد ہے مینا میں، اس میں امام صاحب 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، وہ خود مسافر ہیں. ہم نے دیکھا حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ نماز ہوتے رہتے بیٹھے رہتے. یہ کیسی کون سی مصیبت ہے؟ یہ ہمارا نبی ایک، ہمارا قبلہ ایک، اور بولتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے والے. یہ کیا ہو گیا؟ جماعت کی نماز چل رہی ہے، کوئی آدمی بیٹھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا کیا؟ ایک چیز تو یہ اس طرح. اور ایک بار ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا، کچھ لوگ عرفے میں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفے میں ہر 4 نماز والی رکعت کو عرفے میں، مینا میں، مزدلفہ میں 2 پڑھنا. یہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ امام صاحب وہاں
نماز پڑھاتے رہتے، یہ لوگ جا کے اپنے ٹرٹ میں اپنے مسلک کے آدمی کو آگے بڑھا کے نماز پڑھاتے. یہ صحیح ہے کیا؟ یہ آج اس طریقے سے ایسے ہو رہا ہے. لہٰذا عرفے میں مزدلفے میں نماز کو پورا پڑھنا. اور اسی طریقے سے ہم نے کہا 10ویں تاریخ کو کنکری مارنا، حلق کرنا، ذبح کرنا، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے. ہم نے دیکھا لوگوں کو بڑا عجیب ہے. ہم نے کیا کیا؟ 10ویں تاریخ آئی نا، ہم حلق کیے، ذبح کر کے اپنا احرام کھول دیے. لیکن ہم نے دیکھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مسلک کی کتاب بیگ میں رکھ لے گاتے، آگے اس میں رکھ لے کو دیکھتے. 10ویں تاریخ پوری گزر جاتے، احرام بننے کو رہتے. کیا بولتے معلوم ہے؟ ہماری مسلک کے مطابق ترتیب واجب ہے. 11ویں تاریخ کی صبح میں ہماری قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارا احرام نکالتے. نعوذ باللہ من ذالک. شریعت آسان ہے، مشکل مت بناؤ. لہٰذا ایسے مکمل طور پر ہو رہا ہے. اس طرح سے حضرین ہم نے لوگوں کو دیکھا حج کو کیسے مشکل بنایا. دیکھو کنکریاں اٹھاتے نا، بڑے بڑے کنکریاں اٹھا لیتے اور زمزم سے دھوتے، حالانکہ کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے. اس طرح سے حاضرین سفر حج میں بدعت کی بھرمار. دیکھو جو لوگ سفر حج میں ہوتے ہیں، حج کا جو وزیر ہوتا ہے وہ بڑا جاہل ہوتا ہے. اور حج میں جن علماء کو ٹریننگ کے لیے لیا جاتا ہے، تلبیہ ایئرپورٹ پر پڑھنا شروع ہو جاتا. حالانکہ تلبیہ پڑھنا کہاں شروع کرنا چاہیے؟ جہاں سے اسے نیت کرنا ہے. یہ دیکھو کیسی جہالت ہے. ہریا جھنڈا پکڑ رہے ہیں، بس میں لبیک اللہم لبیک. یہ سب غلط بات ہے نا، جو ایک دم کی جہالت ہے. اس سے مدد حاضرین ہمارے معاشرے میں ایک حج کو لوگوں نے مشکل کیسے بنایا. دیکھو اللہ کے نبی جہاں جو دعا پڑھے وہی پڑھنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں حج کے متعلق غلط دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں. آپ دیکھیں گے طواف کے دوران ہر ایک آدمی کے پاس کتاب ہے، پہلے چکر میں یہ دعا، دوسری چکر میں وہ دعا، تیسری چکر میں وہ دعا. اور دعا بھی ایسی غلط دعائیں اللہ کے نبی کا وسیلہ لے کر، اللہ کے نبی کو نور بول کر. تو ہر چکر میں کوئی دعا نہیں ہے. بس کہاں سے ہے؟ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان اللہ کے نبی ربنا آتنا پڑھتے تھے. اس کے علاوہ کسی چکر میں اور کوئی دعا نہیں ہے. لہٰذا دعاؤں کو بنا لینا اور ہندوستان میں چھپی ہوئی کتابوں کو لے کر جا کے حج کو مشکل بنانا، یہ بھی جو ہے غلط بات ہے. اور اس سے معزز حاضرین حج کو ہم نے مشکل بنا تھا. اور ایک بات سن لیجئے، حج کو جاتے بولتے میری 5 بہنیں، اس کو جو ہے سونے کا گفٹ لانا، بھائیاں ہیں اس کو بولا. یاد رکھیے حج کو جاؤ، کسی لیے کچھ کو لا کر دو یا نہ دو، ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں، رب نہ راضی ہو جائے تو کافی ہے نا. یہ کہاں سے لا لیا ہم نے؟ ایک چیز لا کر دیکھ سکتے، وہاں کا عقیدہ. لیکن وہاں کا عقیدہ ہم نے نہیں لیا نا. ٹھیک ہے لا کر دینا چاہتے ہو تو زمزم کا پانی کافی ہے نا، کھجور کافی ہے نا. لیکن حج کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے 4 لاکھ کا بجٹ بنا کے لے جانا، یہ ہمارے حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اس کو بنا کے حج کی حالت سے مکمل طور پر محروم ہو رہے ہیں. اور اس طرح مدد حاضرین حج کو مشکل بنایا لوگوں نے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے اتر جانا. اب لوگ غار حرا پہ چڑھ رہے ہیں، وہی آنے والی ہے غار ثور پہ چڑھ رہے ہیں. یہ کیا ضرورت ہے؟ پانی کا باٹل لے کے چڑھے، گر کے مر گئے، لوگ شہید ہو گئے. نعوذ باللہ. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حج کو گئے صحابہ کرام غار حرا پہ چڑھے، غار ثور پہ چڑھے؟ نہیں. اور مدینے میں بھی کہاں جانا یہ بھی سن لو، مسجد نبوی، مسجد قباء، بقیع اور شہداء احد. اس کے علاوہ اور کہیں لوگ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہر جگہ جا کے چومنا چھاٹنا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر چھونا بوسہ دینا ہے تو حجر اسود کو ہے. اللہ کے نبی کے قبر کے روزے کی جالی کو بوسہ دینا بھی شریعت کے پاس ناجائز ہے. ہمارے پاس کیسا لوگوں نے بنا لیا ہے. لہٰذا اور معزز حاضرین اسی طریقے سے یاد رکھیں آپ، حج میں مشکل تو ہوتی بہت ہے. اور حج ایسی مشکل چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بیان فرمایا اگر کوئی حج کے لیے نکلتا ہے مشکل پڑتا ہے تو اپنے فرمایا اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. معزز حاضرین حج یہ مشکل ہوا تو اس کے اسباب کیا تھے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. آج حج مشکل اس لیے ہوا کہ ہم نبی کے طریقے سے ہٹے. یاد رکھو یہ حنفی طریقہ، شافعی طریقہ، مالکی طریقہ، حنبلی طریقہ، یہ 4 مذہب ہیں. انہوں نے اپنے زمانے میں دین کی خدمت کی، لیکن ان چاروں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر میری بات قرآن سے ٹکراؤ تو تب بھی لے لو. کہیں یہ بات نہیں بتائی گئی. لہٰذا ہم آپ کو بولتے ہیں ہر مسلک سے اٹھ کر
نبی کے طریقے پر حج کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور اگر کیا کہنے لگا، اے امام مالک، میں اللہ کے رسول کے قبر کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، احرام کہاں باندھتے؟ میقات پہ باندھتے۔ امام مالک نے کیا کہا معلوم؟ اے آدمی، اس خیر کو پانا چاہتے ہو جس سے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے، لہٰذا احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ میقات سے باندھنا چاہیے۔ امام مالک نے یہ آیت پڑھی، جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے نا، وہ فتنے میں پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو بولتے ہیں حج کسی مسلک کے رنگ میں رنگ کر نہیں کرنا چاہیے، نبوی طریقے پر حج کرو، تمہارا حج صحیح ہوگا۔ اس طریقے سے آج حج کو مشکل بنانے کا دوسرا بڑا سبب اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید۔ مثلا ہمارے گھر میں ایک کتاب ہے، جو میرے باپ حج کو گئے، میں کیا کرتا ہوں، میں بھی وہ کتاب لے جا کے برابر اس کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔ اگر میرا باپ بدعتی ہے، میں بھی بدعت کرتا ہوں۔ اگر میرے باپ کوئی مسلک میں رنگ کر حج کیا تو میں بھی وہی کرتا ہوں۔ لہٰذا اس طرح معزز حاضرین، حج کو مشکل بنانے کی صورت میں ایک صورت یہ ہے کہ جہالت اور لا علمی ہے۔ کیا کیا پریشانی ہے آج؟ لوگ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر بولتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اس نمبر سے یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی، عام طور پر مزاروں پر جو چادر جوہری ہوتی ہے، لیکن یہ مکے میں کس بزرگ کی خبر جس پر کالی چادر چڑھائی گئی ہے؟ لہذا ہم آپ کو بتائیں، جہالت اور لا علمی کی حد لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ حج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی لیے حج کو جانے سے پہلے علماء سے ربط پیدا کرو۔ جہاں جہاں حج کی پریکٹس کے لیے بڑے بڑے پروگرام بنائے جاتے ہیں نا، وہاں حاضر ہو کر حج کا طریقہ معلوم کر کے جاؤ، پوچھو احرام کیسے باندھنا، کون سی دعا کیا پڑھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو اتنا آسان بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے دو تین باتیں، کیا اور حج مشکل ہوا تو علماء بھی خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ آج ہم دیکھتے ہیں علماء کی غلط رہنمائی کی وجہ سے حج کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں، الا ماشاء اللہ، حج کے تعلق سے جو کتابیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں، ان کتابوں کی کیا حالت ہے دیکھو۔ ایسی جھوٹی روایتیں، ایسی غیر مستند خبریں جن کا نہ قرآن سے ثبوت ہے نہ حدیث سے ثبوت ہے، ایسی اگر علماء سود کی کتابیں اگر ہمارے معاشرے میں دی جائیں تو کیا ہوگا؟ اور یہ بات یاد رکھیے، جس نے اگر کوئی بری بات لکھی، اگر بری بات کو لے کر جتنا گمراہ ہوگا، لکھنے والے پر برا وبال ہوگا۔ لہذا علماء سو بھی مکمل طور پر کیا ہیں اس کی طرف۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی عالم نے کوئی غلط بات لکھی، دوسرا آدمی اس کو پڑھ کر اگر تکلیف میں پڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بد دعا فرمائی۔ آپ نے کہا، رب میری امت میں سے اگر کسی نے نرمی کی تو اس پر نرمی کر، اگر میری امت میں سے کسی نے دوسرے کو مشقت ڈالا تو بھی اس کو مشقت میں ڈال دیں۔ لہذا ہم نام لینا چاہتے ہیں، ایک عالم دین ہے بڑے، انہوں نے کتاب لکھی تھی غلط، بعض اہل حدیث علماء نے اس کا نوٹس لیا، کہا کہ تمہاری کتاب غلط ہے۔ جب وہ حج پہ گئے تو وہاں لوگوں نے روک کر اس کو پوچھا کہ حضرت آپ حج کے بارے میں جو کتاب لکھے ہیں اس میں ایسی باتیں ہیں۔ وہ شخص وہاں ہو کر جھٹلانے لگا، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ کتاب لکھا ہے اس میں، اور اس کتاب میں جتنا غلط لکھا گیا ہے لوگ پڑھ کر اس کو گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس طرح معزز حاضرین، اور ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیا ہے کہ حج گمراہ کیوں، حج پریشان، حج جو ہے مشکل کیوں ہوا؟ غلط قسم کی کتابیں، علماء ایک طرف ہیں اور ساتھ میں کتابیں بھی ہیں، ایسی کتابیں بدعت و خرافات۔ مثلا حج کمیٹی کی طرف جو کتابیں چھپتی ہیں نا، ان کتابوں میں لکھا گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، طواف کے دوران نیچے نبیوں کی قبریں ہیں، حالانکہ اس کا تاریخ سے کوئی ثبوت نہیں۔ لہذا حجاج کو بولتے دیکھ کر جو ہے طواف کرو، اس لیے کہ نبی کی قبروں کو تم جو ہے کیا کر رہے ہو، روند رہے ہو، اس کا کہیں تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ زمزم پڑھنے کی دعا ہے، حاجی حج سے واپس آئے تو اس کو سلامی دینے کی دعا ہے، کہیں دعائیں نہیں ہیں۔ لہٰذا غلط قسم کے علماء نے بھی حج کو مشکل بنایا، غلط قسم کی کتابوں نے بھی جو ہے حج کو مشکل بنایا، اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا۔ آج کیا کرتے لوگ، حج کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نعت پڑھنے والے سے حج کا طریقہ سیکھنا چاہتے، فلاں سے طریقہ سیکھنا چاہتے۔ دیکھو، دین یوٹیوب سے حاصل نہیں ہوتا، دین واٹس ایپ سے نہیں آتا، دین سوشل میڈیا سے نہیں آتا، کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہوگا۔ بہرحال بات بہت طویل ہے، ہم یہیں اپنے بات کو روکتے ہیں۔ آخر میں ایک بار ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز کو کھڑے ہونے سے پہلے اپنی صفوں کو درست کرو۔ یہ بڑی اہم چیز جو ہم نے دیکھی اور ایک مصلی نے اس کی طرف توجہ لانے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیے، نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پیر کا اعتبار نہیں ہوگا، ایڑی کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ آدمی کا پیر بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ ایڑی کے حساب سے
آپ صفوں کو درست کرنے کی کوشش کریں اور اپنے پیر کو اپنے کندھے کے مطابق ہی کھولیں. زیادہ کھولے تو کیا ہے کہ گیپ آئے گا. اور اس طرح خیال رکھیں یہ پیروں کو ملانا جو ہے نا صرف کھڑنے کی ضرورت میں ہے. جب آپ سجدہ کریں تو اپنے پیروں کو مکمل طور پر ایسے کر سکتے ہیں. لہٰذا پیروں کو ملا کر کھڑے ہونا, کندھے سے کندھا ملانا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عمر تو کوڑا لے کر نماز کے صفوں کو درست کیا کرتے تھے. لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نماز میں اپنی صفوں کو درست کرو. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں محبت ڈالے گا. اور آپ نے فرمایا تھا اگر تم اپنی نماز کی صفوں کو درست نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. بہرحال خطبہ لمبا ہوا لیکن چونکہ کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے. پروردگار جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں تمام مسلمانوں کی, تمام عمرہ کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج اکرام کو نبی کے طریقے پر حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے جو سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے عمدہ انتظامات کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ جو ہے غریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریب سے حج بیت اللہ کے لیے سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.